الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ ایک مختصر سی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے بارے میں منقول ہے کہ اگر لوگ اسی صورت کو اختیار کر لیں، اس کو جان لیں اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کر لیں تو دین و دنیا کی کامیابی کے لیے ان کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ ترجمہ اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو جب تک اس صورت کو دوہرا نہ دیتے، پڑھ نہ لیتے ایک دوسرے کے سامنے، وہاں تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ایک تو سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی اور اس کے بعد قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے 4 کام کیے وہ البتہ اس نقصان سے مستثنا ہیں، وہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اب بڑے جامع انداز سے اس کے اندر 4 باتیں ذکر کی گئی اور یہ سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت ایک معجزہ ہے اور اپنے اندر معانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہم جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی۔ کبھی ایک پوری صورت آئی، کبھی چند آیتیں آئی، کبھی ایک آیت آئی اور کبھی ایک آیت کا معمولی سا ٹکڑا آیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کے اوپر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا 23 سالہ زندگی کے اندر۔ اور فرشتے لے کر آتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین کے اوپر آتے تھے اور آپ کے پاس وحی کے ذریعے اس پیغام کو بھیجتے تھے، سناتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی وحی آتی تھی وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ آپ صحابہ کرام کے پاس لکھوا لیتے تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا تو ساتھ ساتھ کتاب بھی آپ کو دی، جس کتاب کو ہدی للناس کہا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن عام طور پر ہم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کی چیز ہے، بس تلاوت کر لی، پڑھ لیا، قصہ ختم، باقی اس کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے نہیں۔ اس لیے بہت سے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، بعض بیچارے مشغول ہوتے ہیں، یعنی مشغول اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، کبھی ہفتے میں کوئی سورت پڑھ لی، اور بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رمضان ٹو رمضان توفیق ملتی ہے
کہ رمضان میں روزے کی حالت ہے، اب ادھر ادھر کی بکواس کا ٹائم تو ہے نہیں، لہذا چلو ہارے درجے میں اب قرآن ہی پڑھ لو۔ تو اب قرآن کو رمضان ٹو رمضان پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اور قرآن کریم بس صرف اسی لیے نازل ہوا کہ اس کو پڑھا جائے۔ محترم دوست اور بزرگوں، واقعتاً قرآن پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور اس کے پڑھنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ بغیر سمجھ کر پڑھنے کے اندر بھی اگر آدمی قرآن کریم میں صرف الف لام میم پڑھا بغیر سمجھ کے، اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں، بغیر سمجھ کے پڑھا ہے تو بھی 30 نیکیاں اس کے لیے پکی ہو گئی، لکھ دی گئی۔ جتنے حروف پڑھتا جائے گا ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی جائے گی۔ اس پر پڑھنے کے اوپر ثواب ہے یقیناً، اور پڑھنا ضروری ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم 40 دن کے اندر اس کو پورا کیا جائے، کہ روزانہ پونا پارا کم از کم پڑھے۔ لیکن اگر آدمی کو اتنی فرصت نہیں، اتنا وقت نہیں، یا آدمی کا جی چاہتا نہیں، تو جتنی مقدار بھی ہو سکے پڑھنے سے گریز نہ کرے۔ اگر ایک رکوع بھی روزانہ پڑھ سکتا ہے تو ایک رکوع پڑھنے سے بھی دریغ نہ کرے، اس لیے کہ نہ پڑھنے کے مقابلے میں ایک رکوع پڑھنا بھی بہت ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ملاقات کا جن کو یقین ہے، ان کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے۔ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور زندگی گزارنے کے لیے گویا ایک رہنما ہے، گائیڈ بک دے دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس لیے اس کو نازل کیا گیا کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ لہذا محض بلا سمجھے پڑھنے کی وجہ سے یہ مقصد تو حاصل ہوگا نہیں، اس لیے کم از کم ہمیں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنے اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا، اور میرے رب کی کتاب ہے۔ اور اللہ نے کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اب میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس کتاب کے اندر، میں اس کی طرف بالکل توجہ نہ دوں تو ظاہر ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، اور اس کی حق تلفی سمجھی جائے گی۔ لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بھئی قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے بغیر ہی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بات جو ہے اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو آدمی جب تک استاد سے یا کسی جاننے والے سے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے سے جب تک اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل اس آیت کی پتہ نہ ہو، وہاں تک اس آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا نہیں ہے۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر جو ہے وہ ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، کہ مثلا قرآن کریم کے اندر یوں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ بھئی اس میں نماز کی تاکید ہے، آتوا الزکاۃ، زکات دو، تو اللہ فرماتے ہیں زکات دو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ بھئی جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر احکام ذکر کیے جاتے ہیں، بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں جن میں باریک باریک باتیں ذکر کی جاتی ہیں،
جو ہر کس و ناقص کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے اور اس کا سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کو جو ہے آپ نے ترجمہ پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ کر آپ نے جو مفہوم سمجھ لیا وہ 100% صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جانکار کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے، اور جانکار جو علم دین کے ماہر ہو، علماء ہو، ان سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور الحمدللہ آج کل تو جگہ جگہ جو ہے وہ درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں کہ بھئی ہفتے کے اندر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ مسجد کا امام یا کوئی بھی آدمی درس قرآن کرتا ہے کہ بھئی قرآن کی کچھ آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمیں مفت میں مل رہی ہے، بس شرط اتنی ہے کہ ہم اپنا وقت تھوڑے آدھے گھنٹے کے لیے ہفتے کے اندر نکالنا ہے اس کے لیے، اور کتنے عظیم مقصد کے لیے نکالنا ہے کہ بھئی میرا رب اپنی کتاب میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے وہ مجھے معلوم ہو جائے۔ اب جب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس کا مفہوم معلوم ہو جائے۔ یہ سورہ فاتحہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور دن کے اندر سینکڑوں مرتبہ نماز کی رکعتوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کا مفہوم سمجھ کر اگر ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو نماز میں کی جو ہے ہمارے نماز کے خشوع و خضوع کی حالت ہی کچھ اور ہوگی، لہذا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ان درس قرآن کے حلقوں کو کوئی زائد یا نئی چیز نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ان علماء کرام کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو مفت میں، فری میں یہ فیسیلٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اگر اتنے انتظامات کے باوجود اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور اگر قرآن کریم کا اللہ پاک قیامت کے دن ہم نے پوچھ لے کہ بھئی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی تھی، اس کا کیا حق ادا کیا، اس میں ہم نے یہ باتیں کہی تھی، تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اب اس وقت کہے باری تعالیٰ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ سارے انتظامات ہونے کے باوجود پھر یہ بہانے کوئی کام نہیں دے سکتے۔ لہذا درس قرآن کے حلقے جہاں پر لگتے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسجد کے اندر لگنا چاہیے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر بھائی قرآن دوسرے پروگرام جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے درس قرآن کے حلقے کی اجازت نہیں دی جاتی، گویا اللہ کی کتاب کو ہم نے سب سے پچھلے درجے کے اوپر رکھ دیا۔ سارے پروگرامات ہوتے رہے ہفتے بھر کے، لیکن اگر درس قرآن کا پروگرام ہے تو دوسرے کو پروگراموں کے لیے ہم مخل سمجھے تو یاد رکھیے کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری بڑی ناانصافی ہوگی۔ لہذا جہاں پر یہ حلقے درس قرآن کے چل رہے ہو ان کی قدر کریں، اس میں شریک ہو اور اس کا اہتمام کریں کہ بھائی اس اللہ کی کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو خیر بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی آیت اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، اللہ پاک زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا بہت سی مرتبہ ہم لوگ ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ کعبے کی قسم کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، زمین آسمان کی قسم کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اور بہت سی مرتبہ اپنی اولاد کی قسم کھا لیتا ہے۔ یہ قسم کھانا اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک نے جو ہے قرآن کریم کے اندر اپنی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس طریقے سے مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں۔ تو بعض جگہوں کے اوپر اب دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اللہ پاک کسی حکم کے پابند نہیں ہے، اللہ کسی امر کے پابند نہیں بنائے جا سکتے،
کہ اللہ کے لیے یہ کرنا ناجائز اور یہ کرنا نعوذ باللہ جائز، یہ ایسا ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بہت سی جگہ قرآن کریم کے اندر یہ قسمیں اپنی مخلوقات کی کھائی ہیں، تو بعض جگہ جو ہے اب ہر جگہ وہ قسم کھانے کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہوتا ہے۔ بعض جگہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس بات کے ساتھ اس چیز کے قسم کھانے کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ بعض جگہ کسی چیز کی اہمیت اللہ کی جو ہے وہ اہمیت بتلانے کے لیے اس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر لا اقسم بہذا البلد کہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، اللہ نے کھائی ہے، یہ شہر مکہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ کیا مناسبت ہے یہاں پر؟ مناسبت یہ ہے کہ آگے جو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے، تو یہ لوگ البتہ نقصان اٹھانے والے نہیں، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پر زمانے کی قسم کھانے کے اندر مناسبت کا ایک وجہ تو یہ بتلائی ہے کہ دیکھیے آگے جن باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، ظاہر ہے کہ یہ اعمال ایسے ہیں، بلکہ یہ چاروں عمل ایسے ہیں انسان اس کو اپنی زندگی کے اندر کر سکتا ہے۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، آدمی کی زندگی، جب اگر آدمی زندہ ہو تبھی جا کے یہ اعمال کر سکتا ہے۔ گویا زمانہ اور وقت اور زندگی آدمی کو جو دی گئی ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس حاصل ہے تب جا کے یہ وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ گویا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اے انسان، جو تجھے زندگی عطا کی گئی ہے ان زندگی کے اندر ان اعمال کو کر لے، ورنہ جب زندگی نہیں رہی، وقت تیرے پاس نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد تیرے لیے عمل کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ گویا والعصر، زمانے کی قسم کھا کر آدمی کو اپنی زندگی اور اللہ کی طرف سے دیے گئے وقت کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بڑا غنیمت سمجھ کہ اس کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اگر تو نے اس کو گنوا دیا، اعمال صالحہ کے اندر اس کو صرف نہیں کیا، تو پھر تجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ زندگی کی ایک ایک گھڑی یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو دی گئی زندگی اور وقت ہے۔ اگر وقت اس کے پاس نہ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ کتنا بڑا سرمایہ دار ہونے کے باوجود وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو گھڑیاں ہماری بیت گئی اس کو ہم نے غفلت کے اندر گزارا یا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارا، یہ گھڑیاں اربوں خربوں کیا دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے بھی ایک گھڑی ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ جیسے کہ ایک بزرگ ایک برف بیچنے والے کے پاس سے گزرے، وہ برف بیچ رہا تھا، کاٹ کاٹ کے بیچ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا، برف کو دیکھا تو کہا کہ بھائی مجھے زندگی کیا ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ زندگی برف کی طرح ہے کہ وہ پگھلتا جا رہا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا۔ آدمی برف کو باہر رکھ دے تو ظاہر ہے کہ اس کو پگھلتے زیادہ دیر نہیں لگے گی،
आदमी उस पर नजर पड़ेगी तो कहेगा बर्फ है, अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो है वो पिघलता जा रहा है, उसका एक एक जुज जो है वो ज़ाय होता जा रहा है, वैसे ही हमारी जिंदगी के लम्हात भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कट रहे हैं। हम सो रहे हैं तो भी, जाग रहे हो तो भी, नेक अमल कर रहे हो तो भी, बदअमली में मुब्तला हो तो भी, निकम्मे और फारिग बैठे हो तो भी, मशगूल हो तो भी, ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये वक्त वही तो हमारी जिंदगी है। हयातों का अनफासुन तुअद्दु फकुल्लमा मज़ा नफ्सुन इंतक़सत बिहा जुज़अन। यह हमारी जिंदगी क्या है? यह हमारी सांसें हैं। यह हमारी सांसें गिनी हुई है, अल्लाह के रजिस्टर के अंदर गिनी हुई है। कितनी सांस ये अपनी जिंदगी के अंदर लेगा। हमारी सांसें जो गुजर रही है, समझो कि जैसे बर्फ पिघल रही है, लेकिन एहसास नहीं होता कि ये बर्फ जो है मिटने की तरफ जा रही है। वैसे हम समझते हैं कि मैं हट्टा कट्टा हूं, तंदुरुस्त हूं, जवान हूं, अभी तो बड़ा मौका है, अभी तो बड़ा वक्त है मेरे पास, और हम यूं समझते हैं अभी बहुत देर है। लेकिन ये बर्फ की तरह जो है मुसलसल ये हमारी जिंदगी घट रही है। लिहाजा ज़माने की कसम खाकर गोया ये बतलाया, वल अस्र, वो जमाना कि जो तुम्हारे लिए बड़ी नेमत है उसकी कसम खाई जा रही है। और दूसरी मुनासबत ये बतलाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि देखिए आगे जिन बातों का हुक्म दिया जा रहा है, जिन चीजों को इख्तियार करने वालों को कहा जाएगा कि ये नुकसान में नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र, जमाने की कसम कि तारीख के अज्जा, तारीख और गुजरा हुआ वक्त इसके ऊपर गवाह है। तारीख इसके ऊपर गवाह है कि जिन लोगों ने ईमान और अमाल सालिहा इख्तियार नहीं किया, तवासी बिल हक, तवासी बिल सब्र को लाजिम नहीं पकड़ा, वो दुनिया से मिट गए और खसारे के साथ गए, नुकसान उठाने के साथ गए। अल्लाह पाक हमें वक्त की और अपनी जिंदगियों की एक एक घड़ी की कदर की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।